نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دنیا کی زندگی تو جیسی بھی ہو گزر جائے گی، بڑے بڑے محلات میں رہنے والے بھی آج زمین کے نیچے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر مجبوریوں بے بسیوں کے آنسو بہانے والے بھی دنیا سے چلے گئے، تو یہ صبر کٹ جائے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، حالات جیسے بھی ہوں وقت گزرتا جاتا ہے، یہ تو کٹ جائے گی۔ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا، میرے صحابہ لکھ لو، یاد کر لو اور سب کو بتاؤ کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازوں کے اور روزوں کے، زکوٰۃ کے انبار پہاڑ لے کر آئے گا، کثیر تعداد میں نمازیں، یہ فرائض کے علاوہ بھی نمازیں ہیں، فرائض کی تو معافی ہے ہی نہیں ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی معافی کبھی بھی کسی بھی صورت کسی کو نہیں ہے، الا یہ کہ بندے کے حواس قائم نہ رہیں، بندہ مجنون دیوانہ پاگل ہو جائے، اللہ نہ کرے بیماری اتنا غلبہ کر گئی ہے کہ بندہ دماغ سے آؤٹ ہو گیا، اس وقت تک بس نماز کی معافی ہے، اس وقت، اس کے علاوہ معافی نہیں، جتنی بھی شدید بیماری نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرائض کے علاوہ بھی تہجد، اشراق، نماز چاشت ہے، نماز تراویح ہے، فرمایا یہ بہت ساری نمازیں لائے گا، روزے لے کر آئے گا، روزے تو رمضان کے فرض ہیں، اس کے علاوہ سوموار جمعرات کے ایام بیس، ہر چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ، اس کے علاوہ اور شکرانے کے کئی سنے نفل پڑے، کئی شکرانے کے روزے رکھے، زکوٰۃ تو فرض ہے، صدقہ تو خیرات بھی بڑے تھے، لیکن قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حاجی، نمازی، یہ روزے دار، یہ سخاوت کرنے والا، زکوٰۃ صدقات خیرات دینے والا، یہ لوگوں کو گالیاں بھی دیتا تھا اور الزام بھی لگاتا تھا اور اپنے سے کمزور لوگوں کو مارتا بھی تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں کا خون بہانے والا تھا۔ اب جتنے لوگوں کو اس نے گالیاں دیں، بلوغت کی عمر سے لے کر عمر 70 سال پائی، 80، 90 سال، 100 سال، جتنے لوگوں کو اس نے گالیاں دیں سارے آ جائیں گے، کو اندازہ کر سکتے ہیں؟ کارخانے میں، فیکٹری میں، دکان میں، مارکیٹ میں، بازار میں، منڈی میں، اور بیوی بچوں میں، فیملی میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، یا محفل و مجلسوں میں، شغل میلے میں، سجن بیلی یار دوستوں میں گالیاں نکالنے والے، اندازہ کر سکتے ہیں کہ 20 سالہ 40 سالہ بلوغت کی عمر میں، 70 80 سالہ زندگی میں کتنے ہزار لوگ ہوں گے جو مقدمہ دائر کریں گے یا اللہ اس نے ہمیں گالیاں دی، سارے آئیں گے۔ اچھا جس کو ایک دفعہ گالی دی وہ نیکیاں لے کے جائے گا، اور جس نے مثال لیبر ہے، میرے کارخانے میں 40 سال، اس نے 20 سال کام کی ہے، 20 سال گالیاں کھاتا رہا ہے روزانہ یا ہفتے میں 5، 10، 20، وہ بھی آئے گا۔ اب کتنے ہزار یا کتنے سو اس کو گالیاں پڑیں، وہ ساری نیکیاں لے کر جائے گا، لمبی قطار ہوگی جن کو گالیاں دیں۔ بیویوں کو گالیاں نکالنا تو کچھ نامراد بدبخت بد نصیب گندے مسلمان بھائیوں کی گندی عادت ہے، باہر ہنسنا مسکرانا، ہنس کے وکیاں پیڑ کر دی ہیں، ہر محفل میں، ہر مجلس میں باتونی بننا ہے، جگتے مارنی ہے، شگل لگانا ہے، جیسی گھر کی دہلیز پہ قدم رکھنا ہے پیشانی کے اوپر تیوڑی، ہلاکو خان چنگیز خان بن جانا ہے، فنیر سام بن جانا ہے، جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غصے والا سنجیدہ بندہ ہے ہی کوئی نہیں، ہر بات پہ لڑائی، غصہ، گالی گالی، بیوی بھی آئے گی مقدمہ کرے گی، یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ بیوی چھوڑ دے گی مجھے، وہ بھی نیکیاں لینے کے لیے آئے گی، بچوں کو گالیاں، استاد ہے شاگردوں کو گالیاں، قرآن مجید ہم نے پڑھا ہے کھوتا گدھا پتہ نہیں کیا کچھ بولتے، اس سے بھی گندی گندی گالیاں میں نے مدارس میں اساتذہ کرام کو دیتے ہوئے طالب علموں کو سنا ہے۔ تو یہ عزیز بھائیوں قیامت کے نبی سمایا جتنے لوگوں کو گالیاں دی، جتنے لوگوں پہ الزام لگایا، جتنے لوگوں کو مارا بلا وجہ، خون بہایا، سارے آئیں گے۔ اب وہ پتہ نہیں کتنے 100 ہوں گے، کتنے ہزار ہوں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے نکال کے دیں گے، فرشتے نیکی نکال کے دیتے جا رہے ہیں، مقدمہ دائر کرنے والے ایک 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 کر کے اس کی لاکھوں نمازیں، ہزاروں روزے لے کر، نیکیاں لے کر، کروڑوں نیکیاں لے کر جا رہے ہیں۔ ابھی پیچھے کافی لوگ کھڑے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یا الہی اس حاجی نمازی کی تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اللہ فرمائیں گے یہ جو مقدمہ لے کر آئے ہیں ان کے گناہ اس کو دے دو، یعنی پہلے نیکیاں ختم ہو گئی، جہنم کا وارث اب یہ جہنم کے نچلے گڑھے میں جانے لگا ہے، صرف جہنم میں نہیں جائے گا،
जहन्नम के निचले गड्ढे में जाने लगा है। जहन्नम के निचले गड्ढे में जितना ज़्यादा गुनाहों का बोझ होगा उतना ही ज़्यादा बंदा जहन्नम में गहरा जाएगा। तो अल्लाह ताला कहेंगे उनके गुनाह लेकर इसको दे दो। तो अजीज़ भाइयों, मैं ये बात अक्सर बयान करता हूँ, इंशाल्लाह आइंदा भी करता रहूँगा, गाहे बगाहे, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद, सबसे ज़्यादा ख़ुद को नसीहत करने के लिए, फिर आपको बताने के लिए इंशाल्लाह आपने अपनी औलादों नस्लों को भी समझाना है कि हकूक़ुल्लाह में अगर आप परफेक्ट जा रहे हैं, अल्लाह की कसम बड़ी अच्छी बात है, आप पहली सब के नमाजी हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं सालाना तौर पर, सारे नेक अमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे हकूक़ुल इबाद में जितने ज़्यादा फेल होंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी ये इबादत और नेकियां आगे कन्वर्ट होंगी। जितने लोगों पर जुल्म किया, ज़्यादतियाँ की, हक मारे, जितने लोगों का दिल दुखाया, उनको नेकियां देनी पड़ेंगी। या तो अगर हकूक़ुल इबाद में फेल जा रहे हैं, अल्लाह में हिदायत नसीब फरमाए, या तो अगर हकूक़ुल इबाद में फेल जा रहे हैं, अपनी गंदी रवश, अपना गंदा तौर तरीका, अपने रवैये, अपने अंदाज अगर नहीं बदलने, तो हकूक़ुल इबाद में 24 घंटे फिर इतनी मेहनत कर लो, इतनी नेकियां कर लो कि क़यामत के दिन जितने लोगों पर जुल्म ज़्यादतियां कर रहे हो, उनको नेकियां देने के बाद भी तुम्हारे पास इतनी नेकियां बच जाएं कि तुम जन्नत में चले जाओ अल्लाह की रहमत के साथ। अगर अपने गंदे रवैये से हमने बाज नहीं आना, तो फिर हकूक़ुल्लाह में और ज़्यादा मेहनत कर लो, क्योंकि ये नेकियां देनी पड़ेंगी। जितने लोग मुझसे और आपसे सताए हुए हैं, जितने लोगों को मैंने और आपने तकलीफ दी हुई है, परेशान किए हुए हैं, और आंसू बहा रहे हैं लोगों का दिल तोड़ रहे हैं, लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, और लोग हमें देखना नहीं चाहते, याद रख लें, ये मुकदमा दायर करेंगे क़यामत के दिन, इनको नेकियां देनी पड़ेंगी। पहले ही दिन रात सुबह शाम मैं और आप रोजाना अपनी जुबान से इकरार कर रहे हैं कि साढ़े पल्ले नेकियां को नहीं। आफत जी, हजरत साहब, गुनाह ही गुनाह ने, दुआ करो अल्लाह अपनी रहमत ना माफ कर दे। नेकियां है को नहीं, हकूक़ुल इबाद में इतने फेल है, जो थोड़ी सी है वो भी क़यामत के दिन देनी पड़ गई। अल्लाह ना करे तो क्या बनेगा। उमा अलैना इल्लल बलाग।